بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ جو ہم اپنے منہ میں دانت لگواتے ہیں تو اس کے بعد ان دانتوں کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ شرعی حکم کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں یا غسل فرض ہوتا ہے تو وضو میں تو کلی کرنا، منہ کو اندر سے دھونا سنت ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو اس وقت کلی کرنا اور منہ کو اندر سے دھونا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر منہ کا کوئی ایسا خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں تو پھر ظاہر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جو دانت ہم نے لگوائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان دانتوں کو کیا اتارنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ اگر تو وہ دانت ایسے ہیں کہ جن کو آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے جیسے ہوتے ہیں، اور اتار لیں پھر لگا لیں، اتار لیں پھر لگا لیں، تو ان کو تو اتار کے کلی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر دانت مستقل طور پہ فکس ہو گئے ہیں، پکے ہو گئے ہیں، جیسے کہ پیدائشی دانت ہوتے ہیں، شروع سے دانت ہوتے ہیں، اصلی دانت ہوتے ہیں، اس طرح مضبوطی کے ساتھ لگ گئے ہیں، فکس ہو گئے ہیں، تو اب ان دانتوں کا وہی والا حکم ہے کہ جو پیدائشی دانتوں کا حکم ہے۔ وہ منہ میں لگے رہیں، کلی کر لیں اچھی طرح، کوئی ذرات وغیرہ کھانے وغیرہ کے ہیں تو ان کو نکال لیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بالکل کلی ہو جائے گی اور غسل فرض تھا غسل بھی ہو جائے گا۔ وضو کا معاملہ ہے تو وضو تو ویسے بھی ہو جاتا ہے کہ کلی کرنا سنت ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے دانت لگائے ہوئے ہوں اور اس کی موت واقع ہو جائے تو ان دانتوں کو اکھاڑ لینا چاہیے، ان دانتوں کو اتار لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میت کو آخرت میں تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خود ساختہ سی ایک عقیدہ نظریہ سوچ ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز ہے میت کے ساتھ اور وہ اس سے الگ کی جا سکتی ہے، جیسے اس نے گھڑی پہنی ہے، کوئی چاندی کی انگوٹھی ہے یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے جو قیمتی چیز ہے، جس کو بغیر کسی تکلیف کے میت سے الگ کیا جا سکتا ہے، تو وہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تو لے لینی چاہیے، کیونکہ اب قبر میں اس کو رکھنا یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ضیاع چیز کا ضائع کرنا ہے، اور یہ تو گناہ ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن جو چیز میت کے ساتھ اس طرح پکی ہو جائے، جیسے اس کے دانت ہیں جو مستقل لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اتارنا اور میت کو سے تکلیف دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی قسم کا کوئی عذاب، صرف دانت لگوانے اور ان دانتوں کو قبر میں لے جانے پر اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہی حکم مصنوعی بالوں کا بھی ہے۔ بعض لوگ بال لگوا لیتے ہیں، تو اگر وہ بال ایسے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیپ کے ساتھ لگے بال ہوتے ہیں، وہ سر سے بالکل الگ ہوتے ہیں، ان کو اتارا جا سکتا ہے۔ اگر اتارا جا سکتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے غسل جب فرض ہے تو ان کو اتارنا چاہیے، سر کا مسح بھی کرتے ہوئے ان کو اتارنا چاہیے۔ اگر وہ جیسے ایئر ٹرانسپلانٹ ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کہ اصلی پیدائشی بال ہوتے ہیں، اس طرح کے بال ہیں، تو ان کا حکم بھی اصلی بالوں کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے ان بالوں کے اوپر مسح کریں گے تو سر کا مسح ہو جائے گا۔ ان بالوں کے ہوتے ہوئے جب انسان غسل کرتا ہے تو سر دھل جاتا ہے، بال دھل جاتے ہیں، تو بالکل اس کا غسل بھی ادا ہو جائے گا، اور ان بالوں کو اتارنا بھی ضروری نہیں ہے۔